ہے لیڈروں کی. اتنی آسان لیڈری ہوتی تو ہر کوئی کر لیتا. کہنے کے لیے آسان ہے. جاؤ پورے ملک کی جیلوں سے پوچھو, کراچی کی جیل سے پوچھ, پشاور کی جیلوں سے پوچھ, لاہور کے ڈاکٹر سلوں سے پوچھ, لاہور کی جیلوں سے پوچھ, دور نہیں پنڈی کی جیل سے پوچھ, دور نہیں میاں والی کی جیل سے پوچھ, دور نہیں بہاولپور کی جیل سے پوچھ, ملتان کی جیل سے پوچھ, جھنگ کی جیل سے پوچھ, اور فیصل آباد کی جیلوں سے پوچھو آدم تارک آیا تو کیسے رہا. ہاں اسے کیا پتا سیاست کا, سیاست کا تو مینو پتا شدہ کوئی نہیں, پر اتنا مجھے پتا ہے کہ جیل میں بیٹھ کر اسمبلی میں کیسے جایا جاتا ہے. اگر اس کا نام بھی سیاست نہیں ہے تو تم بتلاؤ پھر سیاست کس کا نام ہے. ایک آدمی جیل میں رہتا ہے, اسمبلی میں پہنچتے ہیں, وہ تو سیاستدان نہیں ہے. ایک آدمی باہر بیٹھا ہے, پھر باہر ہی رہ جاتا ہے, پھر باہر ہی رہ جاتا ہے. گھگستان سیاست کا یہ بہت بڑا سیاستدان ہے. جہاں پوچھا جیلوں سے, وہ پچھلے سال یہی دن تھے, اللہ کی قدرت ہے بھائی, پچھلے انہی دنوں میں ہم سفر کرتے تھے جیلوں سے, ایک جیل سے دوسری. ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا مولانا آدم تارک کو جیل بھیج دو. میں نے پوچھا ہمیں کس جیل میں بھیجنا ہے؟ کہنے لگے آپ کو پنڈی جیل اڈیالہ بھیجنا. میں نے کہا میں نہیں جاتا. کہنے لگے کیوں؟ میں کہ میں 6 مرتبہ اڈیالہ جا چکا ہوں, پھر اڈیالہ, کوئی نئی جیل بھیجو. کہنے لگے یار تو نئی گل کر رہے ہیں, ٹھنڈا علاقہ ہے, نئی جیل ہے, ایشیا کی خوبصورت, سوئی گیس بھی ہے, بہت زبردست, موسم بھی اچھا ہے. میں کہا میں 6 مرتبہ جا چکا ہوں اڈیالے میں, اور نہیں میں جانا. نئی جیل بھیجو. کہنے اٹک. میں کہ میں اتنے بھی جا چکے ہیں. لاہور میں کہ میں وہاں بھی جا چکا ہوں. فیصل آباد میں دونوں جیلوں میں جا چکا ہوں. بہاولپور اس میں بھی جا چکا ہوں. ملتان اس میں بھی جا چکا ہوں. کہنے لگے پھر میاں والی دی کچی جیل. میں کہ ہاں اتنے نہیں کیا بھیج دو اتنے. کہنے لگے یار کمال دی گل ہے, لوگ تو پناہ مانگتے ہیں. میں نے کہا نہیں میں نہیں, میں کہنا کوئی نئی جیل ہوگی, نئی جیل ہو. کیوں؟ تاکہ قیامت کو وہ زمین بھی تو گواہی دے نا. اللہ کے فضل سے ایک دن قیامت کا بھی آنا ہے. انشاءاللہ یہ جیلیں بولیں گی, یہ کال کوٹریاں بتلائیں گی. ہر روز ایک ایک قرآن کی تلاوت کیسے ہوتی ہے. کیونکہ ٹارچر سیل میں ایسے دن بھی آئے, ایک دن میں 2 قرآن ختم, 20 دن تک 1.5 قرآن ختم. پھر میں نے تفتیش کے کئی دنوں میں تلاوت نہ ہو سکی. جب باہر نکل رہا تھا ٹارچر سیل سے, 108 دن ہو گئے تھے, 108 قرآن ختم ہو گئے تھے. تیرے اڈیالے کی جیلوں میں اللہ کے فضل سے 200 قرآن کے ختم ہوا ہے. میں 13 مہینے کاٹ چکا ہوں, 6 مہینے کاٹے ہیں ایک اٹک کی جیل میں. آج اٹک کی جیل میں آپ کے پاؤں سے اللہ کے فضل سے 300 قرآن ختم ہوئے ہیں. جامعہ والی سے پوچھو 150 قرآن ختم ہے, لاہور سے پوچھو قرآن کے ختم ہے. ہم رونے کے لیے نہیں گئے, ہم قرآن کی تلاوتیں کرنے کے لیے جیلوں میں گئے. پشاور سے لے کر کراچی تک اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیرے مغا کہلایا ہے. اس بزم جنو کے دیوانے ہر رات سے پہنچے جزا تک ہے مشہور ہمارے افسانے, اور دیوارے چمن سے زندہ تک. جاؤ, یہ آپ کے سامنے قائد ملت اسلامیہ کے اسم گرامی مولانا علی شیر حیدری لکھا ہوا ہے. جانتے ہو علی شیر حیدری کس کا نام ہے؟ جس نے 1 سال بیڑیاں پہن کر جیل کاٹی. جب جیل سے باہر تھے, عالم تھے, فاضل تھے, اور بہت بڑے مناظر تھے, مگر قرآن کے حافظ نہیں تھے. جیل میں گئے, 3 مہینوں میں قرآن حفظ کر کے باہر آ جاتے. ایک مرتبہ شہباز شریف نے کہا, شہباز شریف کہنے لگا اور کچھ ہوئے نہ ہوئے, میری نجات لئی یہی کافی ہے. میری نجات لئی یہی کافی ہے کہ میں مولانا علی شیر حیدری نو جیل بند کیتا ہے تے او قرآن دے حافظ بن گئے. میں کہا جے آ گئی نا میری حکومت تے انشاءاللہ ایداں دی نجات میں بھی حاصل کراں گا. ایداں دی نجات کہاں ہے آج؟ کدھر ہے آج؟ بتاؤ کدھر گئے وہ لوگ؟ آج بھی چودھری عبدالرؤف, اب میرا خیال ہے یہ چودھری عبدالرؤف کیا لگے ہیں بھائی, سی ڈی اے کے چیئرمین. یہ جو سی ڈی اے کے چیئرمین ان سے جا کر پوچھو. 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے, وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ہم ایک جگہ جمع تھے. کہنے لگے مولانا مجھے وہ بات آج بھی یاد ہے, آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا مجھے یاد ہے.
یہ اور مرزا محمد علی یہ کمشنر تھے، مرزا محمد علی DIG تھے، یہ دونوں رات کے 2 بجے تک جیل میں گئے۔ میں اس وقت تلاوت کر رہا تھا، رات کے 2 بجے کہنے لگے مولانا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اللہ کا فضل ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے خدمت؟ میں نے کہا کر سکتے ہو تو گنجے کے نام ایک پیغام لے جاؤ، کر سکتے ہو خدمت تو ایک بات کہنا اسے، اور نواز شریف اور شباز گنڈے آج میں جیل میں ہوں، وہ دن آئے گا تو اسی جیل میں ہوگا، میں باہر ہوں گا۔ اور یہ خدا کی قدرت دیکھو، اٹک جیل میں جس کمرے میں شباز شریف گیا وہ نکلا تو میں چلا گیا، پھر میں آیا تو وہ چلا گیا، پھر وہ نکلا تو میں چلا گیا، پھر میں گیا تو وہ بھاگ گیا، وہ بھاگ گیا، ہماری باری رہی ہے اس جیل میں، آتے رہتے یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جیلیں، یہ ہتھکڑیاں، یہ بیڑیاں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم تو وہاں جا کر بھی نعرے لگاتے تھے، اور جب یہ لوگ آتے تھے تو میں کہتا تھا کہ تمہاری حالت تو یہ ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ باہر ہم سے ڈرتے ہو، جیلوں میں بھیجتے ہو، ہم تو جیلوں میں بھی آ کر وہی کہتے ہیں جو باہر کہتے ہیں۔ یہ ہتھکڑیاں ہماری زبانوں پہ تالے نہیں لگا سکتی۔